بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نون لیگ کی یہ روایت رہی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بھلا کریں گے تو یہ آپ پر ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ہو. کل عمران خان نے انہیں فیس سیونگ کا موقع دیا، ان کے ساتھ بھلا کیا، کیونکہ عمران خان کو پیغامات ملے تھے کہ اگر آپ اس طرح سے یہاں پر کھڑے رہیں گے تو ایسے میں نون لیگ کبھی بھی اپنی حکومت نہیں گرائے گی، کیونکہ انہوں نے پھر عوام میں کیا منہ لے کر جانا ہے کہ عمران خان کے ڈر سے آپ نے اپنی حکومت گرا دی تھی. اور اگر ایسے میں اتحادی جماعتیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھیں گی. تو عمران خان کو ریٹن گارنٹیز دی گئیں کہ ہمیں صرف 2-3 دن کا ٹائم دیں. عمران خان نے پھر بھی 6 دن کا ٹائم دیا، یعنی ان کو فیس سیونگ کا موقع دیا، اور یہ الٹا عمران خان کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا، اس کی لانگ مارچ ناکام ہو گئی. کل مریم نواز پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ 5 سے 7 ہزار لوگ ہیں، آج وہ 20 ہزار لوگ کہہ رہی ہیں. چلے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ 20 ہزار لوگ تھے. اگر 20 ہزار لوگ تھے تو آپ نے رات گئے جب عمران خان اسلام آباد داخل ہو گئے تو آپ نے آرٹیکل 245 لگا کر فوج کیوں بلا لی تھی؟ آپ نے پورے ملک کو کیوں بند کیا ہوا تھا؟ آپ انٹرنیٹ کمپنیز کو کیوں کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ سروس بند کر دو؟ آپ نے ATM مشینیں کیوں بند کر دی تھی؟ آپ نے پیٹرول پمپس کیوں بند کروا دیے تھے؟ اور پھر آپ عمران خان پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ PTI ورکرز نے جگہ جگہ پر آگ لگائی تھی، جبکہ سارے ملک نے دیکھا کہ پولیس کی جو شیلنگ ہو رہی تھی وہ جان بوجھ کر جھاڑیوں پر شیلنگ کر رہے تھے تاکہ جھاڑیاں آگ پکڑ لیں. اگر یہ PTI کے ورکرز نے کیا تو بقول آپ نے 22,000 پولیس فورسز کو تعینات کیا ہوا تھا، اور بقول آپ کے PTI ورکرز کی تعداد 20,000 تھی، یعنی 22,000 پولیس والے اور 20,000 عوام. اس کے باوجود بھی عوام آگ لگاتی رہی اور پولیس نہیں روک سکی. اب یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ لانگ مارچ میں 20 لاکھ لوگ نہیں پہنچ سکے، لیکن جو لوگ گھروں سے نکلے لانگ مارچ میں پہنچنے کے لیے ان کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ تھی. KPK سے جو قافلہ آ رہا تھا، اتنا بڑا قافلہ، اتنی بڑی گاڑیوں کی لائنیں آپ نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. اور پھر پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہوئے تھے، ہر شہر میں انہوں نے اتنے ناکے لگائے ہوئے تھے کہ شہر سے باہر نکلنا ہی مشکل تھا. اور پھر جو شیلنگ ہو رہی تھی وہ اتنے خطرناک شیلز تھے، وہ ایکسپائر ہوئے ہوئے تھے. وہاں اچھے خاصے تگڑے انسان کی حالت غیر ہو جاتی تھی تو خواتین اور بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا. پھر جس طرح سے خواتین کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، ان کے کپڑے کھینچے گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ملک پہ بھارت نے حملہ کر دیا ہے. پاکستانی پولیس نہیں، بھارتی پولیس ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ نہیں پہنچے. جتنے پہنچ بھی گئے تھے آپ 11 کی 11 جماعتیں مل کر اتنے لوگ اکٹھے کر کے بتا دیں. اور پھر ان لوگوں کی ہمت کو سلام جو عمران خان کے ساتھ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، ان کی ہمت کو سلام کہ 20 گھنٹے وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے، شیلنگ کا مقابلہ کرتے رہے، زخمی ہوئے، پولیس کا تشدد برداشت کیا، اور وہ پھر بھی اسلام آباد پہنچے. اور ان سے 10 گنا لوگ ابھی راستوں میں تھے. اور پھر جب عمران خان وہاں پہنچ گئے تب پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی. آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں قافلے آ رہے تھے پولیس وہاں پر تشدد کر رہی تھی، لیکن عمران خان جہاں سے گزرتے تھے وہاں پولیس سائڈ پر ہو جاتی تھی، عمران خان کو سلام کر رہی تھی. یعنی عمران خان کے وہاں پہنچنے تک پولیس کی بس ہو چکی تھی. تب راستے آسان ہو جانے تھے اور لوگ پہنچتے پہنچتے ایک سمندر بن جانا تھا یہاں پر. لیکن عمران خان 6 دن کا ٹائم دے کر چلے گئے. اب عمران خان نے 6 دن کا ٹائم کیوں دیا؟ نون لیگ کو تو چھوڑیں، PTI کے اپنے ورکرز افسردہ ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا کیا. ہم اتنی مشکل سے یہاں پہنچے اور عمران خان لانگ مارچ ختم کر کر چلے گئے. آپ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جنگ عمران خان لڑ رہا ہے. عمران خان کا پوری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سک رہی. آپ لوگ عمران خان کی سپورٹ ہیں، آپ لوگ عمران خان کی طاقت ہیں. فیصلے آپ نے نہیں کرنے، فیصلے لیڈرز کیا کرتے ہیں. اور عمران خان جیسے لیڈرز صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوا کرتے. عمران خان نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ عمران خان کو گارنٹیز مل چکی تھی، ریٹن گارنٹیز مل چکی تھی کہ دیکھیں اگر آپ نے اسلام آباد میں ڈیرہ جما لیا تب حکومت گرانا بہت مشکل ہو جائے گا. پوری دنیا میں کیا امیج جائے گا کہ عمران خان کی لانگ مارچ کے ڈر سے حکومت گرا دی گئی. اور یہ گارنٹیز عمران خان کو تب دی گئی جب عمران خان نے اٹل کا پل کراس کر لیا تھا. عمران خان کو کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں. عمران خان نے بھی کہا کہ اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا تو عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم ایک بار تو اسلام آباد پہنچ کر رہیں گے.
حالانکہ گارنٹیز مل چکی تھی، اسلام آباد آنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی، لیکن عمران خان عوام کے جذبات کی خاطر اسلام آباد پہنچے۔ پھر انہوں نے رات گئے آرٹیکل 245 لگا کر فوج کو طلب کر لیا۔ اب عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ عوام اور فوج میں کوئی کشیدگی ہو۔ یہ عمران خان نے بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ یہ لوگ تو اس طرح کے انتشار چاہتے ہیں۔ عمران خان نہیں چاہتے کہ فوج کمزور پڑے، عوام فوج کے خلاف ہو۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پولیس اور عوام میں تصادم ہو۔ تو اب عمران خان کو گارنٹیز مل چکی ہیں، حکومت گر چکی ہے، حکومت تو کل ہی گر گئی تھی۔ پھر ان کو نہ IMF پیسے دے رہا ہے، نہ سعودی عرب پیسے دے رہا ہے، نہ چین پیسے دے رہا ہے، یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن شہباز شریف اس وقت 2 کشتیوں میں سوار ہیں، اور آج جو انہوں نے خطاب کیا اس سے تو یقین ہو گیا کہ وہ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، لیکن ان کے پلٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ نے باپ پارٹی کا بیان سنا، اس سے پہلے MQM کا بیان سن چکے ہیں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم حکومت میں بیٹھے۔ یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر شہباز شریف خود اسمبلیاں گراتے ہیں تو ان کی تھوڑی بہت عزت رہ جائے گی، نہیں تو پھر سے تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو ایک اشارہ کیا جائے گا اور وہ ان سے الگ ہو جائیں گی۔ پھر PTI کی حکومت بنے گی، الیکشنز کی ترامیم، نیب ترامیم جو انہوں نے رد و بدل کی ہے ان فیصلوں کو واپس لیا جائے گا، اور اسمبلیاں گرا کر نئے الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر PDM اپنے وعدے سے مکرتی ہے تو عمران خان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر آج ہی نیب کی ترامیم کرنا، EVM مشینز کو ختم کرنا، اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹنگ کا حق چھیننا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس حکومت کو پتہ ہے کہ ہم آج کل میں جانے والے ہیں۔ اور پھر آج جو سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ ویسے تو سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ ہم نے جب آپ کو حکم نامہ جاری کر دیا کہ آپ نے گرفتاریاں نہیں کرنی، آپ نے راستے نہیں روکنے، اس کے بعد آپ نے یہ شیلنگ کی، لوگوں پر تشدد کیا، گرفتاریاں کی، آگ لگائی، تو اس سب میں یہ پکڑ میں آتے ہیں۔ عمران خان نے تو سپریم کورٹ کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے ہمیں کہا کہ پرامن رہیں، دیکھیں ہم پرامن ہیں۔ کیونکہ اس سچویشن میں کیا ہو سکتا تھا، جب پولیس آپ پر تشدد کر رہی ہے تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، اور جتنے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے بڑے آرام سے چڑھائی کی جا سکتی تھی۔ یہ تو 4 بندوں کو اکٹھا کر کے چڑھائی کر دیتے ہوتے ہیں، عمران خان کے ساتھ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ عمران خان ایک اشارہ کرتے تو کیا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو یہ کیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو اس وقت کے PTI ورکر کا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو پہلی بات تو یہ کہ عمران خان اتنے کچے کھلاڑی نہیں ہیں، ان کو ابھی تک یقین دلایا جاتا رہا، وہ نہیں مان رہے تھے۔ اس بار گارنٹی اتنی مضبوط تھی کہ وہ مانے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کو اگر 6 دن بعد پھر سے لانگ مارچ کرنی پڑی تو اس بار 20 لاکھ نہیں 30 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے، کیونکہ اس بار کی لانگ مارچ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے PTI نے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے۔ پولیس اس لیے حاوی تھی کیونکہ ہر کوئی اپنی گاڑی اٹھا کر خود لانگ مارچ کے لیے نکل رہا تھا۔ اس بار حکمت عملی تبدیل ہوگی، ہر شہر میں ایک لیڈر ہوگا PTI کا، وہ ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرے گا، وہاں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جب اکٹھے ہو کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے تب پولیس کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ لیکن انشاءاللہ اس سب کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ حکومت جا نہیں رہی، حکومت جا چکی ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔